السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67 اور 68 ہوگا انشاءاللہ، 67 اور 68۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، پہنچا دو۔ یہ جو یا ایھا الرسول ہے، اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے قرآن میں پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، یعنی آپ کے نام سے پہلے یا نہیں لگایا۔ کبھی آپ کو یا ایھا الرسول پکارا، کبھی یا ایھا النبی جو کہا، تو آپ کا نام لے کر نہیں پکارا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب اپنے پیغمبر سے بات کی تو انہوں نے یا موسیٰ کہا، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی یا شعیب کہا، تو اللہ نے اسی طرح نقل کر دیا۔ تو کسی اعلیٰ ہستی کو اس کے نام سے پکارنا نہ عربوں میں اچھا سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جیسے آپ اپنے باپ کو یا اپنے استاد کو یا کسی بڑے کو اس کا نام لے کر نہیں پکارتے، بلکہ کسی اور لقب سے پکارتے ہیں۔ یہ پیار اور محبت اور یہ اچھا انداز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا پورے قرآن میں۔ بلغ، پہنچا دو۔ یہ بلغ کو دیکھیں تو بلاغ، ذرائع ابلاغ ہم کہتے ہیں ٹی وی کو اور اخباروں کو جو آگے پہنچاتے ہیں خبروں کو، یا تبلیغ اردو کا لفظ اس کے ساتھ آپ ٹچ کر سکتے ہیں۔ تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ تبلیغ پہنچانا ہوتا ہے۔ مبلغ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والے کو۔ ما، جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِلَّمْ، اور اگر نہ، تفعل، آپ نے کیا، فاعل لام، ہم فعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو، انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ تفعل، آپ نے کیا، فما، تو نہ، بلغتا، پہنچایا آپ نے، یہ بھی تبلیغ سے بنے گا۔ اس سے رسالتا، اس کا پیغام۔ رسالتا کیا ہوتا ہے؟ رسول کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا پیغام اللہ سے لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہے، اسی لیے اس کو رسول کہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی، یعصمک، آپ کو محفوظ رکھے گا۔ کا تو ضمیر ہے جس کا معنی تو، اور یا کا معنی وہ، یعنی اللہ۔ تو جو روٹ ورڈ بچا عین صاد میم، محفوظ، اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ اردو کا لفظ عین صاد میم تے لگا دیں تو عصمت بن جاتا ہے۔ عصمت کیا ہوتا ہے؟ عصمت کی کیا معنی ہے؟ جو محفوظ کی گئی ہو۔ جیسے یا اس کو آپ اس سے بھی آسان لفظ آپ کو بتاتا ہوں، معصوم، میم عین صاد واو میم۔ معصوم کیا ہوتا ہے؟ جس کو گناہ سے بچایا گیا ہو، وہ معصوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی بچانے کے معنی میں آ رہا ہے یعصمک، کا آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور عصمت بھی اسے کہتے ہیں جو اپنی عصمت کو بچائے، اپنی عزت و آبرو کو بچائے، اسے عصمت کہتے ہیں۔ من الناس، لوگوں سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، یہدی تو آپ بار بار پڑھ چکے، القوم الکافرین، کافر قوم کو۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیے۔
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف نازل کیا گیا اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام یعنی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا، تو آپ نے رسالت کا کام نہیں کیا، آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، آپ نے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی میں ہم بات کریں گے کس کافر کی بات ہے انشاءاللہ۔ قل، آپ فرما دیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریکٹ میں آپ فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم، تم نہیں ہو، تم کے معنی تم، لس نہیں، لیسا آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، علی شیء کسی چیز پر، تم کسی چیز پر نہیں ہو، چیز سے مراد شریعت، حتی یہاں تک کہ تقیم التورات، آپ قائم کریں تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزل الیکم اور جو کچھ اتارا گیا تمہاری طرف، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یہ قرآن مجید کی طرف اشارہ ہے، قرآن اور حدیث، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کو قائم کرو، تورات اور انجیل کو قائم کرو، وگرنہ تم کچھ نہیں۔ ولا یزیدن اور البتہ ضرور زیادہ کر دے گا، زید زیادہ، یہ آپ پیچھے بھی یہی آیت کا ٹکڑا پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، لام تاکید کے لیے ہے اور نون کا متشدد ہونا وہ بھی تاکید کے لیے ہے، البتہ ضرور بڑھا دے گا، زیادہ کر دے گا، کثیرا منہم اکثر کو ان میں، منہم ما جو انزل نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، من ربکا طغیانم و کفرا، طغیانی میں سرکشی میں اور کفر میں، طغیانی میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو کہ جب دریا میں طغیانی آتی ہے تو اس کا پانی سرکش ہو جاتا ہے، کناروں سے باہر نکلتا ہے یا کناروں سے اوپر تک چڑھتا ہے، تو یہ طغیانی جو ہے جب انسانوں میں آتی ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ فلا اور نہ، پس نہ، تاسا آپ مایوس ہوں، تاسا کو دیکھیں تو الف سین اس میں موجود ہے، تو افسوس اس سے بن سکتا ہے، اور آس کا الٹ یاس بن سکتا ہے، یاسیت جسے ہم کہتے ہیں مایوسی، آسیت اور یاسیت یہ اردو میں بولی جاتی ہے۔ علل قوم الکافرین، کافر قوم پر، با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، تم کسی چیز پر نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے اسے قائم نہ کرو، اور البتہ ضرور ان میں سے اللہ سرکشی میں اور کفر میں بڑھا دے گا اس کے سبب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، اور بس آپ کافر قوم کے لیے افسوس نہ۔ یہ آسان سا ترجمہ ہے، آدھی آیت تو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں۔ آئیے اس آیت مبارکہ میں 67 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی پیار کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اترا ہے، اور یقیناً پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی طرف سے اترنے والی ہر بات کو پہنچا دیا، اتنی ایمانداری اور اتنی جاں فشانی سے، اتنی محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا کہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جب میدان عرفات میں آپ نے حج کا خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں کیا میں نے اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا ہے؟
کیا تم گواہی دیتے ہو؟ تو سب لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا، صرف پہنچایا نہیں بلکہ حق ادا کر دیا۔ تو پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ آپ نے 3 بار ایسا فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہو جا۔ تو یہ رسالت کا کام آپ نے کمال درجے تک پہنچا دیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ شریعت ہوتی ہے، کچھ طریقت کا علم ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا بہتان لگا رہے ہیں کہ آپ نے شریعت میں تو بتا دیا اور طریقت نہیں بتائی۔ وہی طریقت بھی شریعت ہی ہے، جو قرآن حدیث ہے وہی دین ہے، اور آپ نے کوئی ایسی بات نہیں رکھی۔ وہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں سے کوئی آیت چھپاتے تو یہ چھپاتے جس میں آپ کو زید کی بیوی سے نکاح کرنے کا اشارہ ہے، اور آپ اس کو سمجھا رہے تھے کہ طلاق نہ ہو زینب کو، چونکہ زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور وہ آپ کی بہو لگتی تھی، اور عربوں میں یہ رواج بھی تھا کہ بلکہ دنیا کے کسی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ بہو سے کوئی شادی کرے۔ تو وہ چونکہ منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا، اور اللہ نے وہ رسم توڑنا تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ آیت نازل فرما دی جس کا مفہوم میں نے بتایا۔ تو آپ نے وہ بھی لوگوں کو بتا دی، چھپائی نہیں، جس میں اللہ نے اس طرح مفہوم ہے اس کا کہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ تو آپ نے وہ پھر وہ بھی بتا دی، بلکہ یہاں اسی آیت میں جو اگلا حصہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، جو ہم نے نازل کیا ہے وہ آپ نے نہ پہنچایا، تو آپ نے رسالت نہیں پہنچائی۔ گویا کہ اللہ کی نازل کردہ ایک چیز کو بھی کوئی چھپائے تو اس نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیسے؟ اگر آپ کا اپنا کلام ہوتا تو آپ کبھی ایسی سخت بات نہ کہتے، یا جیسے عبس وتولی، وہ سورہ عبس نازل ہوئی، آپ نے ماتھے پہ بل ڈال لیا، نابینا صاحبی بار بار سوال کر رہا تھا، آپ کے سامنے قریش کے سردار تھے، اور وہ کہا بھی کرتے تھے کہ جو غریب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ہم اس لیے نہیں بیٹھتے، تو آپ کا خیال تھا کہ یہ میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے، بعد میں بھی پوچھ لے گا، تو آپ توجہ نہیں فرما رہے تھے، بلکہ آپ نے اپنے ماتھے پہ بل ڈال لیا، جیسے ناپسندیدگی سے ماتھے پہ بل ڈالا، تو اللہ نے فوراً فرما دیا عبس وتولی، آپ نے خام خواہ ماتھے پہ بل ڈال لیا۔ جو آپ کی بھاگ کر آتے ہیں آپ اس کی توجہ نہیں کرتے، اور جو آپ کے آگے بھاگ جاتے ہیں آپ ان کی طرف توجہ کر کے بیٹھے ہیں۔ آپ ابھی اپنا منہ پھیریے، اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا اور آپ نے اپنا منہ پھیر لیا۔ تو ایسی آیتیں اگر آپ کا اپنا کلام ہوتا تو اب یہ نہ ہوتی کلام۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایک اور سائڈ مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، آگے چلیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک اور بات بڑی علمی بات ہے کہ جتنے بھی کئی انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا، زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام، لیکن کسی رسول کو اللہ نے شہید نہیں ہونے دیا۔ 313 کے قریب رسول آئے ہیں، نبی شہید ہوئے ہیں، اور ایک بھی رسول اللہ نے شہید نہیں ہونے دیا۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، تو اس کا کام تبلیغ کا اور جو اسے دیا جاتا ہے اس کا آگے پھیلانا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اللہ نے پیارے نبی سے بھی فرمایا کہ اللہ لوگوں سے آپ کو بچا لے گا، فکر نہ۔ اور دوسرا یہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے، کہ اگر ہم اللہ کے دین کی خالصتاً دعوت دیتے ہیں تو ہمیں لوگوں سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ کیا ہو، اللہ ہمیں محفوظ کرے گا، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ سب کافروں کی بات نہیں ہو رہی، القوم الکافرین، الکافرین ہے جو وہ کافر جن پر بار بار حق ظاہر کیا گیا لیکن وہ ڈھیٹ ہو گئے،
اور وہ بلکہ ماننے کی بجائے مذاق کرنے لگے، ہر بات پہ آپ کو تنگ کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اتنے ڈھیٹ ہوئے کہ حق کو بار بار دیکھ کر بھی انکار کر دیا جانتے بوجھتے۔ پھر ایسی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت میں فرمایا، آپ اہل کتاب سے کہہ دیں کہ تم کچھ بھی نہیں، تم بنے پھرتے ہو کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہو جب تک تم تورات، انجیل اور قرآن پر کو قائم نہ کر لو گے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کو قائم کرنا یہ ہے، آسمانی کتابوں کو، کہ پہلے بندہ اپنے آپ پر نافذ کرے، اس کے ہر حکم کو مانے، اس کے ہر منع کردہ چیز سے منع ہو جائے، پھر آگے جتنا آپ کا اثر و رسوخ ہے وہاں بات کریں، پھر گلی محلہ، شہر، صوبہ، گاؤں اور ملک اور قوم اور پوری دنیا پر اللہ کا قرآن نافذ ہو جائے۔ جو انسان اپنے اوپر شادی اور غمی میں، لباس میں، گفتگو میں، معیشت میں، سیاست میں وہ دین کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتا، وہ قوم پر اور ملک پر کیسے نافذ کرے گا؟ تو یہ بات ہے۔ آگے فرمایا، البتہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اللہ بہتوں کو ان میں سے اور سرکشی میں اور کفر میں بڑھا دے گا۔ وہ کیسے؟ جب وہ قرآن کو نہیں مانیں گے تو وہ پھر گمراہی میں بڑھتے جائیں گے، کیونکہ قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، یہ روشنی دکھاتا ہے، تو پھر کفر اور سرکشی میں بڑھتے جائیں گے اور پھر اپنی قسمت کو پا لیں گے، جو انہوں نے کمایا ہوگا وہ ان کو مل جائے گا، دنیا میں اور آخرت میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے، پیارے نبی آپ کافر قوم پر افسوس نہ کریں۔ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی رؤوف ہستی تھے، اتنی رحیم ہستی تھے کہ وہ تو کافروں کے لیے بھی راستوں کو روکتے تھے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، وہ شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جائیں، وہ گناہ کو چھوڑ کر ثواب پہ آ جائیں، برے کاموں کو چھوڑ کر نیک کاموں پہ آ جائیں، اور غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے آ جائیں، تاکہ وہ جنت میں جانے والے بن جائیں۔ تو آپ اس پر بہت افسوس کرتے تھے، آپ بڑی محنت اور تگ و دو کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا کھول رکھی تھی، امت کے غم کی وجہ سے۔ تو آپ دن رات اس کام پہ لگے رہتے تھے، لیکن پھر جب وہ کافر ماننے کی بجائے مذاق کرتے تو یقیناً آپ کو افسوس ہوتا تھا۔ اللہ حوصلہ بندھا رہا ہے کہ پیارے نبی آپ افسوس نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلائے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔